غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے۔ حسب معمول اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارا موضوع طلاق اور اس سے متعلقہ مسائل ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ، جو ایک لائر ہیں اور خاص طور پر ڈیورس یعنی طلاق سے متعلق معاملات میں وکالت کا شعبہ ہے ان کا۔ ہمارے ساتھ شیریں اسحاق صاحبہ بھی ہیں، جو کہ قانون کے شعبے میں ایک استاد ہیں، اور ہمارے ساتھ عمر الحسینی صاحب ہیں، جو ایک عالم دین ہیں۔ غامدی صاحب، میں اپنے سوالات کی ابتدا یہاں سے کروں گا کہ آپ کے نزدیک ہمارے دین میں خاندان کی تشکیل کے لیے بنیادی اساس کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں بالعموم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین فطرت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہدایات دیتا ہے، جو احکام دیتا ہے، وہ ٹھیک اس قانون سے ہم آہنگ ہوتے ہیں جس پر انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ انسان کا اگر مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ انسان اس طرح دنیا میں نہیں آتا کہ 20-25 سال کی عمر میں عین عالم شباب میں وہ کہیں آسمان سے ٹپک پڑتا ہے اور اس کے بعد 10-20 سال جوانی کے گزار کر ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ناتوان بچے کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، وہ بیمار ہو، اسے تکلیف ہو تو اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنی ضروری چیزوں کے بارے میں بھی دوسروں کی مدد کا، دوسروں کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اسے کھلائے، کوئی اسے پلائے، کوئی اسے نہلائے، کوئی اس کی اس طرح کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک ناتواں بچہ ہوتا ہے اور پھر یک بیک وہ شباب کے مراحل طے کر لیتا ہے، اس کو بہت سے مراحل سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ بچپن کے، لڑکپن کے بہت سی منزلیں طے کرتا ہے، اور اس دوران میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی تہذیب کی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ ہم اپنی زبان اس کو سکھاتے ہیں، اپنا ادب اس کو سکھاتے ہیں، اپنی تاریخ سے اسے واقف کرتے ہیں، اپنی روایات سے اس کو واقف کرتے ہیں، اس کو رہن سہن کے آداب سکھاتے ہیں، اس کو تہذیبی روایات سے روشناس کراتے ہیں۔ یہ ایک پورا عمل ہے جس سے ہم اس کو گزارتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں وہ شباب کی عمر کو پہنچتا ہے اور 10-20 سال 25 سال اس میں گزارنے کے بعد پھر اس کے قوام میں اضمحلال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، یعنی وہ ایک مرتبہ پھر بڑھاپے کے حدود میں داخل ہوتا ہے اور بعض اوقات اسی طرح ناتواں بلکہ اس سے بھی زیادہ ناتواں ہو جاتا ہے جیسے ہم نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ پورا انسان ہے۔ اس پورے انسان کے لیے جب آپ کوئی نظم معاشرت بنانا چاہتے ہیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچپن میں بھی اس کو سہارا دے سکے، جو بڑھاپے میں بھی اس کا سہارا بن سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے اس میں اس بات کو ایک اصول کے طور پر قائم کر دیا ہے کہ وہ رشتوں کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ یعنی رشتوں کی بنیاد پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں کا رشتہ وجود میں آتا ہے، ایک باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اس کو ماں کی آغوش چاہیے، اس کو باپ کی شفقت چاہیے، اس کو کوئی ایسی ہستی چاہیے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو اس کی تکلیف دور کرے، اس کی مصیبت دور کرے، جو اس کی دوسری ضروریات کے بارے میں ایسی حساس ہو جیسا کہ وہ خود اگر شعور کی عمر کو پہنچتا تو ہوتا۔ یہ ساری چونکہ اس کی ضرورتیں ہیں، اور پھر جیسے جیسے وہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو تہذیب اور تربیت اور تعلیم کی ضرورتیں اس کو لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی بہت سی نفسیاتی اور سماجی ضرورتیں ہیں جو یہی رشتے پورے کرتے ہیں۔ تو اس کو ایک باپ چاہیے، اس کو ایک ماں چاہیے، اس کو بہن بھائی چاہیے، اس کو اسی طرح سے دوسرے رشتوں کا ایک تعلق چاہیے جن کے اندر وہ پرورش پاتا ہے۔ پھر ان رشتوں کو چونکہ ایک نفسیاتی اور ایک سماجی اور ایک معاشرتی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مزمل ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی یہی رشتے اس کے کام آتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ رشتے قائم ہوں بلکہ ان رشتوں میں حفظ مراتب کے اصول کو ملحوظ رکھا جائے۔ یعنی رشتے اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتے، ماں کو ماں کی حیثیت دی جائے، باپ کو باپ کی حیثیت دی جائے، شوہر کو شوہر کی حیثیت دی جائے، بھائی کو بھائی کی حیثیت دی جائے، بہن کو بہن کی حیثیت دی جائے۔ ان میں حفظ مراتب کا اصول ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر یہ سارا نظم معاشرت قائم ہے، اور اس نظم معاشرت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کی اس فطرت کو سمجھا جائے، اس کی ضرورتوں کو سمجھا جائے، پورے انسان کو سامنے رکھ کر اس پورے نظم کا جائزہ لیا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ حفظ مراتب کا یہ اصول کیوں قائم کیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اسلام کا زاویہ نظر بیان کر دیا ہے، اب آگے بات بڑھے گی تو پھر اس کی تفصیلات بھی دیکھ لیں۔ ربیہ باجوہ صاحبہ، جاوید صاحب نے جو بات کہی اس میں ہمارے سامنے
خاندانی نظام اور اس کی اساس اور اس سے جو تصور ایک خاندان کا آتا ہے وہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا. البتہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تصور خراب ہوتا ہے, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس خاندان کو توڑنے کا سبب بنتی ہے. اس سے کیا معاشرتی اور قانونی پیچیدگیاں اس نظام کے اندر پیدا ہوتی ہیں جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا؟ جی, لیکن جہاں تک انسان کے حوالے سے کوئی قانون بنانے کا یا پرنسپل فارمولیٹ کرنے کا سوال ہے, تو اس میں میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی معاشرہ ہو, چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو, تو انسان کے لیے جو قانون بنتے ہیں ان میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ڈسکریمنیشن کے بغیر انسان کے حوالے سے بنے. یعنی جیسے آپ خاص طور پہ بھی طلاق کا ہمارا چونکہ آج ایشو ہے, میں اسی پہ بات کرتی ہوں کہ طلاق کے شادی کے اور یہ قوانین آپ لے لیں تو جو طلاق کا مسئلہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرد کو ایک ایبسولوٹ رائٹ آف ڈائیورس ہے کہ وہ وداؤٹ سائننگ اینی ریزن, وداؤٹ بینگ اکاؤنٹیبل ٹو اینی کورٹ اور اینی پرسن, وہ اپنی بیوی کو جس وقت چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ خاتون کو دیکھیں تو اس کو اگر اپنا یہ حق, یعنی کہ اگر اس کو بہت انتہائی مشکلات میں بھی وہ ہے اور وہ بہت پریشان ہے, تو اس کے لیے بھی اس کو پہلے عدالت میں جانا پڑتا ہے. عدالت کے ایک بہت بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک ٹرائل کی ایگنی ہوتی ہے, اس میں سے گزرے گی, اس کے بعد جا کے اس کو یہ جو حق مرد کو ایبسولوٹ رائٹ ہے اس کو پھر وہ رائٹ ملتا ہے. دوسری بات جناب اس میں یہ ہے کہ جب عورت طلاق لینے جاتی ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں قانون کے تحت جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنی پڑتی ہیں. جیسے کروئلٹی کے گراؤنڈ ہے 1939 کے لاء میں, مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1939 میں جو گراؤنڈ کروئلٹی کا دیا گیا ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ ہیبیچولی کروئل ہو. یعنی اس میں کروئلٹی کا جو آج تک ابھی تک ہم لوگ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں, مختلف انٹرپریٹرز ہیں لاء کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیبیچول کا لفظ ہے وہ ہٹا دیا جائے اور خالی اگر مرد کروئل ہے تو عورت کو اس بیس کے اوپر بھی ڈائیورس ملنی چاہیے. اسی طرح دوسرا گراؤنڈ ہے کہ مرد اگر 4 سال سے لاپتہ ہے تو بیوی تب جا سکتی ہے. تو اس جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بھی چھوٹا کر کے آپ 1 سال پہ لے کر آئیں کہ عورت کیوں 4 سال تک انتظار کرے. اسی طرح یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں بجائے اس کے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کر کے تو ان چیزوں کو یا اصولوں کو متعین کیا جائے, اس سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو ہیومینٹی کے گراؤنڈ کے اوپر کیا جائے اور عورت کو بھی وہی حقوق ہوں طلاق دینے کے جیسے کہ مرد کو ہیں. تو پھر ہم سمجھیں گے کہ سوسائٹی میں ایک انصاف ہو رہا ہے, چاہے وہ مشرقی سوسائٹی ہے یا مغربی سوسائٹی. جی ربیہ صاحبہ, آپ کی بات پہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ ان سے کس قدر ایگری کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک غالباً سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے طلاق کے نظام میں ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, یہی مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ایسے ہیں جن کی طرف آپ بھی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ وہ تو بہت کلیئر ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے ہمارے دین کے حوالے سے بھی, بیکاز جو عورتوں کو مطلب وہ حقوق نہیں دیے گئے طلاق کے, خصوصاً طلاق کے بارے میں, اور آدمی جو ہے نا وہ بغیر کسی وجہ سے وہ عورت کو اپنے گھر سے نکال سکتا, اور اس کے بعد جو بہت سے معاشرے میں پرابلمز اور پیدا ہو جاتے. ایک عورت چلی گئی ہے, اس کے ساتھ بچے چلے گئے, عدت کے پیریڈ میں وہ مینٹننس نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو مینٹننس لینا, آپ نے کورٹ میں جانا ہے, کورٹ میں لڑ کے آپ پھر اپنے وہ جو ایک اسلام نے حقوق دیا ہے آپ کو کہ عدت کے پیریڈ میں آپ کو مینٹننس ملے, وہ بھی نہیں ملتی. تو ایک جس طرح وہ مرحلے جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہوتے چلے جاتے عورت کے لیے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت اسی شادی میں رہتی اس لیے ہے, ان سب چیزوں کے باوجود کہ اس کو ان سماجی جو چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. جس بات کی طرف ربیہ باجوہ صاحبہ نے اشارہ کیا اور شیریں اسحاق صاحبہ نے بھی اشارہ کیا, کیا یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر بہرحال مرد کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اپنی وجہ بیان کیے معاشرے کے سامنے یا قانون کے سامنے وہ طلاق دے سکتا ہے, جبکہ عورت کو ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو یا معاشرتی سطح پر ہے. اور بہرحال کیا ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی روح سے
وہ طلاق دے تو نہیں سکتی، اس کو لینا پڑتی ہے اور ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں؟ میرے نزدیک ایسا تصور نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی مرد کے تابع ہے اور وہ اس طرح کی اس کی حیثیت ہے. یہ عہد زوال کی ساری پیداوار ہے کہ عورت کا جو رائٹس اور اس کے جو حقوق ہیں، اس کا ذاتی جو ایک تشخص ہے، اس کی جو ایک حیثیت ہے، وہ فرد کے مقابلے میں وہ دونوں یعنی برابر عورت کو حق دیا گیا؟ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، لیکن اگر عورت بھی اگر وہ خلاصی چاہتی ہے تو اس کو بھی اسلام نے. لیکن دونوں باتوں میں پھر فرق تو ہے نا؟ نہیں، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ وہ یعنی یہ جو تصور ہمارا قدامت پرستانہ اور وہ طبقہ جو مکتب اور مدرسے کی فضا میں رہتے ہیں اور وہ جو قرآن اور سنت پر براہ راست کہ جن کی توجہ نہیں ہے اور قرآن اور سنت کے ما لہو و ما علیہ کو سمجھے بغیر وہ جو عورت کی نفسیات اور اس کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور مسائل کو لاجیکلی اور دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، فطرت کی بنیاد پر جو سمجھانے کے اندر ان میں کمی ہے. اور اس وقت جدید علم کلام کی روشنی میں اگر مسئلہ اگر سمجھایا جائے تو وہ کوئی بات نہیں ہے کہ مرد کو اگر حق ہے تو اس کے مد مقابل وہ دوسری چیزیں موجود ہیں. خلا کی صورت موجود ہے کہ عورت اگر خلاصی چاہتی ہے، مرد کو پھر اس کے لیے حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مرد اگر طلاق دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی حکمت کے، تو اس کو پابند بنایا جائے. کیوں دے رہا ہے طلاق؟ اس کے لیے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ نکاح نامے کے اندر ان کو پابند کیا جائے. نکاح نامے کے اندر؟ ہاں، نکاح نامے کے اندر باقاعدہ اس کو پابند کیا جائے. غامدی صاحب، کیا آپ ان کی بات سے متفق ہیں کہ اسلام میں یہ اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور مرد کو پابند اصلاً کیا جا سکتا ہے یا واقعتاً اسلام کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی وجہ بیان کرے؟ اور کیا یہ دونوں کے لیے بالکل یکساں ہے؟ جینڈر ڈسکریمنیشن جس کی طرف دونوں خواتین نے اشارہ کیا وہ نہیں پائی جاتی؟ دیکھیے، میاں اور بیوی کے تعلق کے لیے جو قانون شریعت میں بنایا گیا ہے اس میں مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، حسن معاشرت سے کام لے گا، اس کو مہر ادا کرے گا. یعنی تمام مالی ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی گئی ہیں. یہ اس کا کام ہے کہ وہ کما کر لائے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ عورت کو کمانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کماتی ہے، کوئی ملازمت کرتی ہے، کوئی کاروبار کرتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس پر گھر کو چلانے کی مالی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. مالی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. مہر بھی وہ ادا کرے گا اور نان و نفقے کی ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا، اولاد کی ذمہ داریاں بھی وہ اٹھائے گا، ان کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کے تمام اخراجات اس کو پورے کرنے ہیں. اس وجہ سے یہ جو میاں اور بیوی کا تعلق ہے یہ اس اصول پر نہیں قائم کیا گیا کہ دونوں کو ایک معاہدہ کرنا ہے، دونوں کو معاہدہ کرنے کے بعد ایک تعلق قائم کرنا ہے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کے لحاظ سے دونوں کو اپنے اپنے طریقے سے معاش کی جدوجہد کرنی ہے. اگر تو اس اصول کو خواتین مان لیں تو معاملہ ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے تو پھر اس کے بعد علیحدگی کے معاملے کے بارے میں بھی آپ انصاف کے اصول پر کوئی قانون بنائیں. ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، جس وقت آپ نکاح کا معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو نکاح کا معاہدہ کرنے میں اگر آپ بالکل شمار کر کے دیکھیں تو اسلام نے 4 بنیادی چیزیں ہیں جن میں مرد کو حقوق دیے ہیں، یعنی شوہر کی حیثیت سے، اور 4 ہی چیزیں ہیں جن میں عورت کو حقوق دیے ہیں بیوی کی حیثیت سے. ان میں ہر حق کو دوسرے کے حق میں آدمی چھوڑ سکتا ہے، دستبردار ہو سکتا ہے. یعنی یہ اصولی بات ہے تمام حقوق میں یہی. اب اس کے بعد رہ گئی یہ بات کہ مرد ایسے ہی طلاق دے دیتا ہے. یہ بات تو قرآن مجید نے نہیں کہی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نوبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک حکم بیوی کے گھر والوں سے مقرر کیا جائے، ایک مرد کے گھر والوں سے مقرر کیا جائے، دونوں مل کر بیٹھیں، دونوں ان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ موافقت کے لیے بہت سے اسباب پیدا کر دے گا. اگر ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ گھر نہیں چل سکتا، اب طلاق ہی دینی ہے، تو 2 گواہ مقرر کیے جائیں. اس کے بعد بھی مرد ایسے ہی طلاق دے کے فارغ نہ ہو جائے بلکہ عدت کے لحاظ سے طلاق دے. یعنی ایک مدت مقرر کرے جو کم و بیش 3 مہینے کی ہوتی ہے، جس مدت کے دوران میں وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا. اس میں ظاہر ہے خاندان سامنے آئے گا، اس میں عورت بھی اپنا کردار ادا کرے گی، تب کہیں جا کر یہ طلاق پائے تکمیل کو پہنچے گی. جی غامدی صاحب، اسی بات کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب، عورت طلاق مانگتی ہے
یعنی حق دونوں کو یکساں ہے. وہ دیتا ہے، عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. جیسے ہی بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ بھی اسی طرح خاندان کے پاس جا سکتی ہے، وہ بھی اسی طرح معاشرے کے پاس جا سکتی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں روایات قائم کی ہیں آپ ان کو دیکھیے وہ کیا ہیں. یعنی یہ کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے. ایک خاتون نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ یہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طلاق کرا دی. دیکھیے بات یہ کہ یہ ایک باہمی موافقت کا معاہدہ ہے، لیکن اس معاہدے میں چونکہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مرد پر ڈالی گئی ہیں اس لیے طلاق کا حق یکساں نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ بے انصافی کی بات ہوگی. آپ ایک حق کو اگر اپنے لیے مانگتے ہیں تو آپ کو جو حق حاصل ہے اس سے آپ کو دستبردار بھی ہونا پڑے گا. جب میں نے آپ کو اصول میں یہ بات عرض کی ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر اگر برابر کی سطح پر سب معاملات کرنے ہیں تو برابر کی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائیے. یعنی مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے ہمیشہ کہ خواتین طلاق کے حق سے گفتگو شروع کرتی ہیں، نان و نفقے کے حق سے گفتگو نہیں شروع کرتی. یعنی اگر برابری کا تقاضا کر رہا ہے تو دونوں معاملات میں ہونا چاہیے نا. پھر تمام ذمہ داریوں میں بھی شریک ہوں، تمام معاملات میں بھی شریک ہوں. مرد کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں طلاق میں کیا کہا گیا ہے. آپ نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے، جو کچھ آپ دے چکے ہیں، کروڑوں کی جائیداد کسی عورت کے نام کر چکے ہیں، بیوی کی حیثیت سے واپس نہیں لے سکتے. آپ اس کا مہر اس سے واپس نہیں لے سکتے. آپ نے اور کوئی اس نوعیت کے معاملات کیے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں اب کوئی دوسرا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے الا یہ کہ باہمی موافقت سے کوئی بات طے ہو جائے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے. قرآن مجید نے اس تمام معاملے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ لا یحل لکم، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ایک پائی بھی اس سے آپ واپس نہیں لے سکتے. پھر جیسے ہی آپ طلاق دیں گے آپ پر عدت کے زمانے میں نان و نفقے کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد قرآن آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اب آپ کو اس کو کچھ نہ کچھ سامان زندگی دینا ہے، کیونکہ اس کو ایک نیا گھر آباد کرنا ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور اس کو حق علی المتقین کہا گیا ہے. یعنی خدا سے ڈرنے والوں پر وہ ایک حق واجب ہے جس کو انہیں ہر حال میں ادا کرنا ہے. اگر بچے ہیں جب تک وہ بچے بڑے نہیں ہو جائیں گے ان کی تعلیم کی ذمہ داری خواہ وہ ماں کے پاس رہ رہے ہیں اور عام طور پر چھوٹے بچے مائیں کے پاس ہوتے ہیں اس کو بھی اسے پورا کرنا ہے. یہ تمام ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں. یہ جو حق آپ بتا رہے ہیں یہ مینٹیننس اسی معنی میں بولا جاتا ہے کیا؟ یہ اسی جی آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. نان نفقہ فراہم کرنا، ضروریات پوری کرنا، تعلیم کے اخراجات پورے کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو اگر تو معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ دونوں نے یکساں طریقے پر ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہوئی ہیں تو آئیے ابھی بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد تمام دوسرے حقوق بھی برابر ہو جائیں گے. اگر یہ نوعیت نہیں ہے اور نان و نفقے کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری، معاشی جدوجہد کی ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اگر عورت کچھ بھی نہیں کرتی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو اسلامی قانون مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ معاش کی جدوجہد کرے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ وہ میرے لیے معاش کی جدوجہد کر کے آئے. لیکن اگر شوہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو قانون اس پہ گرفت کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ آپ نے نان و نفقے کی ذمہ داری لی تھی، آپ نے پوری کیوں نہیں کی؟ آپ نے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری لی تھی، پوری کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں معاشرت میں بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی معاش کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی جدوجہد کرے گا، کما کے لائے گا، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور یہ ضروریات طلاق کے بعد بھی اس سے متعلق رہتی ہیں. ان ضروریات کو جب تک آپ یکساں نہیں کریں گے آپ طلاق اور دوسرے معاملات میں یکساں حق کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ربیہ صاحبہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاص طور پر اس پہلو پر ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا یہ بات آپ کو عدل کے قریب لگتی ہے کہ جب اتنی بڑی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو انشور کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرد اس کو فالو کرے. جاوید صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اگر وہ اس ذمہ داری کو پوری نہیں مرد اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو بہرحال اس کی قانونی گرفت کی جا سکتی ہے. ان تمام تحفظات کے بعد کیا آپ کے نزدیک یہ حق اس کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ ساری گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر جو وہی بات آتی ہے کہ ایک اعتراض جو آتا ہے کہ عورت کو ایک کموڈٹی کے طور پہ آپ ڈیل کرتے ہیں. یعنی کہ ایک نکاح ہو گیا، آپ اس کو گھر لے گئے، آپ نے اس کو اگر روٹی پانی دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی قید میں ہے. اور جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ آپ نے اس کو کب تک رکھنا ہے، دیکھیں نا آپ نے یہ فیصلہ مرد نے کرنا ہے کہ اس کو میں نے کتنی دیر تک روٹی پانی دینا ہے، کتنی دیر تک میں نے اس کو مینٹین کرنا ہے، تو تب تک وہ آپ کی قید میں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ چیز انہوں نے خود ایڈمٹ کی ہے کہ چونکہ عورت کی فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ میں ساتھ رہتی ہوں، رہنا چاہتی ہوں کہ نہیں رہنا چاہتی. سر دوسری بات اس میں ایک یہ ہے کہ ابھی سر نے یہ فرمایا غامدی صاحب نے کہ اس چیز کے اوپر آئیں بیٹھے اور ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر ایک عورت کماتی ہے تو کیا اس کو بھی رائٹ یہ مل جانا چاہیے. میں یہ بات ادھر یہ کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے اسلامک ممالک ہیں جس میں ملیشیا بھی ہے، اس میں مرد کو بھی جب طلاق دینی ہوتی ہے تو وہ عدالت میں جاتا ہے. اس کے بعد طلاق کے بعد کے جو پرابلمز ہیں فائنینشیل پرابلم، اس میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جو کہ ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے.
تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ عورت کو پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جی عورت کماتی نہیں ہے. میں اب یہ سوال گاندھی صاحب سے کرتی ہوں کہ پھر یہ بات مجھے بتائیں وہ سچویشن کے جہاں پہ عورتیں ہی سپورٹ کر رہی ہیں. اب بے شمار ایسی جگہیں ہیں ہمارے اپنے ملک میں, باقی بیرون ملک میں, کہ عورتوں کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے فیملی کے اندر, اور وہ کما بھی رہی ہیں, بلکہ پوری فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں. مرد نشہ کرتا ہے, مرد کا مورل, اس کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بالکل کبھی بیوی کو سپورٹ نہیں کرتا. یعنی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ خواتین کے جو گھر والے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈائیورس لے لے, خود جا کے وہ ڈائیورس پروناؤنس کر دے؟ غامدی صاحب سے یہ سوال ہم لیتے ہیں, لیکن میں ایک کی وضاحت ہی کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں. عورت کو پابند بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ معاش کی جد و جہد کرے؟ سر اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اس کو ایکول رائٹ دیں گے تو وہ ٹھیک ہے. اگر جب آپ اس کو سارے رائٹس ایکول دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر جا سکتی ہے, اس کے اوپر وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے ہر فیصلہ کر سکتی ہے, تو میں بالکل اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ جو عورت ہوگی وہ ایکولی کنٹریبیوٹ کرتی بھی ہیں اور آگے بھی کریں گی. جی بالکل, مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور سر ایک اور بات, ایک صرف اور بات, ابھی گاندھی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح نامے کے اندر ایسی پروویژنس ہیں کہ آپ اپنے رائٹس کو چھوڑ سکتے ہیں, ریلنکوش کر کے آپ کچھ اور گین کر سکتے ہیں. میں ادھر یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ہمارے پاس ایسا رائٹ ہے کہ ہم حق مہر نہیں لینا چاہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حق مہر نہیں لینا, الٹا میں کہتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی ہوں, تو کیا وہ شادی ویلڈ میرج ہوگی؟ بڑا اچھا سوال انہوں نے کر دیا. جی غامدی صاحب, اسی بات کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب, ایک تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کماتی نہیں. میں یہ کہتا ہوں عورت اس ذمہ داری میں جب شریک ہوگی اس کے بعد اس کو حق حاصل ہے کہ وہ حقوق میں بھی شرکت کا مطالبہ کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ معاش کی ذمہ داری اٹھائیں نا. آپ یہ کہیں کہ جی میں تمام معاشی معاملات کسی طرح ذمہ داری اٹھاتی ہوں, میں بھی اسی طریقے سے کماؤں گا. تسلیم کر لیا نا جی. یہ بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کماتی نہیں ہے. کیا وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے, تمام ذمہ داریوں میں برابر کا شریک ہونے کے لیے تیار ہے؟ پھر اس کو نان و نفقے کا مطالبہ نہیں کرنا, پھر اسے بچوں کی تعلیم کے اخراجات نہیں مانگنے, پھر اس کو طلاق کے موقع کے اوپر شوہر کے کمائے ہوئے میں سے کچھ حصہ نہیں طلب کرنا. پھر شوہر کا جو کچھ ہے وہ شوہر کا ہے اور بیوی کا جو کچھ ہے وہ بیوی کا ہے. یا تو آپ ایکول رائٹس کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہوں. اچھا, اب انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کو آپ دیکھیے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس موقع پر نکاح کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے حقوق چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں. مثال کے طور پر انہوں نے مہر کی مثال دی. ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں مہر لینے کے لیے نہیں تیار ہوں, جس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ایک وجہ غالباً یہ بھی ہوتی ہے نا جی کہ مہر کو اصل میں ایک پرائس کے طور پر تصور کیا, ایوز کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ تو ایک تعبیر کی غلطی ہے. اصل میں تو یہ دیکھیں مہر کیا چیز ہے. مہر یہ ہے کہ ایک مرد نے نان و نفقے کو فراہم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی. میری بہن نے یہ کہا ہے کہ اس کا تعلق کموڈٹی سے ہے. میں یہ کہتا ہوں ہم کسی موقع کے اوپر جاب کر رہے ہوتے ہیں, کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس موقع کے اوپر ہمارے تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے, ہم کموڈٹی بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. یہ ایک معاہدہ ہے, اس معاہدے کے اندر کچھ ذمہ داریاں میں نے اٹھائی ہیں, کچھ ذمہ داریاں خاتون پر ڈالی گئی ہیں. ذمہ داریوں کی تقسیم کو آپ اس معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ معاش کی جدوجہد کوئی معمولی چیز ہے؟ معاش کی جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کماتے ہیں, نہیں, آپ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے آپ کے اوپر. ذمہ داری ڈالنا ایک اور چیز ہے اور کمانا ایک بالکل اور چیز ہے. کیا مہر ایک خاتون کماتی ہے, بہت اچھی بات ہے. مہر کیا چیز ہے؟ مہر یہ ہے کہ جب میں یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہوں کہ مجھے اب اخراجات پورے کرنے ہیں, مجھے تمام معاملات میں اب جو کچھ بھی مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو پورا کرنا ہے, تو یہ اس کا ٹوکن ہے, اس کی علامت ہے, تاکہ ہر شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایک بڑی ذمہ داری. اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی پرائس ہونے کا کیا سوال ہے؟ نہ یہ کوئی پرائس ہونے کا سوال ہے, نہ کموڈٹی ہونے کا سوال ہے. ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیے. آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں, اس میں ادارے کا مالک فرض کر لیجئے یا اس کام کو چلانے والا آدمی جو ہے وہ آپ کے لیے تنخواہ کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. کچھ حقوق آپ طے کرتے ہیں, کچھ حقوق اس کے لیے طے کرتے ہیں, کچھ فرائض آپ لیتے ہیں, کچھ فرائض اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں. میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ نکاح کا معاہدہ کر رہے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے, تو میاں بیوی کی حیثیت سے ہونے والے معاہدے کو پہلے دن برابری کی سطح پر ہونا چاہیے نا, وہ تو نہیں ہوتا. یعنی آپ مرد کے اوپر تمام معاشی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں
چونکہ اس کے اوپر یہ معاشی ذمہ داریاں پڑ جانی ہیں. جیسے ہی طلاق کا معاملہ ہوگا اس کو کچھ دے دلا کے رخصت بھی کرنا ہے. جو مال وہ دے چکا ہے قرآن کہتا ہے اس کو واپس بھی نہیں لے سکتا. مہر بھی اس کو فوری طور پر ادا کرنا ہے اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا ہے. اور اس کی کوئی رقم متعین نہیں ہے. اس کی کوئی رقم متعین نہیں ہے. ظاہر ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, حضانت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, اور دوسری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں. تو ذمہ داریوں میں جب تک برابر کی حیثیت سے شرکت نہ ہو اس وقت تک آپ حقوق کو برابر نہیں کر سکتے بہت سے معاملات میں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو نظم قائم کیا ہے اس میں عورت پر چونکہ معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی. دیکھیے ذمہ داری نہیں ڈالی یہ ایک چیز ہے اور معاش کی جدوجہد کرنا ایک بالکل دوسری چیز ہے. خاتون اپنی مرضی سے کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتی ہے, گھر کے معاملات میں داخل ہو جاتی ہے, لیکن کیا اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب جب ذمہ داری, مجھے ذرا اجازت دیجیے اس بات کی, میں کہ ذمہ داری جب آپ ڈالتے ہیں, میں تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیے بعض جذباتی الفاظ ہوتے ہیں. آپ جب مالی ذمہ داری اٹھاتے ہیں, کسی ادارے میں اٹھاتے ہیں, کسی موقع کے اوپر اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں. مالی ذمہ داری جو ہے وہ کسی دوسرے کو کموڈٹی نہیں بنا دیتی. ہم سب لوگ مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں, وہاں ہمارے حقوق طے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تنخواہ دی جائے گی, یہ ہماری ذمہ داریاں ہوں گی. اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہم بیچ نہیں دیتے اپنے آپ کو, حقوق کا ایک معاہدہ کرتے ہیں اور حقوق کے اس معاہدے کو منصفانہ ہونا چاہیے. منصفانہ معاہدہ جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے تو آپ اصل میں ایک پورا یونٹ بنا رہے ہیں, ایک وحدت قائم کر رہے ہیں. اس کے اندر رشتے وجود میں آنے ہیں, رشتوں کے حقوق وجود میں آنے ہیں, کچھ فیصلے کرنے ہیں, کچھ ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے. یہ تمام معاملات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ منصفانہ طریقہ کیا ہوگا, انصاف کا اصول کیا ہے. میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ نکاح کے موقع پر ایک میاں بیوی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم ذمہ داریوں کو اس طریقے سے نہیں قبول کرتے جس طریقے سے اس کو شریعت میں طے کر دیا گیا ہے, ہم میں سے کوئی اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح تفویض طلاق کا حق ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ فقہاء نے تسلیم کیا, کس اصول پر تسلیم کیا؟ اسی اصول پر تسلیم کیا کہ حق مجھے حاصل تھا, میں نے اس کو بیوی کو عطا کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ حقوق جو عورت کو حاصل ہیں ان کو اسے بھی تو سرنڈر کرنا چاہیے نا اس کے نتیجے میں. شیرین صاحبہ یہ بڑی دلچسپ دو ہمارے سامنے نقطہ نظر آئے ہیں. میں خاص طور پر کیونکہ آپ ایک استاد بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ انسانی نفسیات کو ایک استاد بہت قریب سے دیکھتا ہے, اپنے رائٹ کو فورگو کر دینا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا امپوزیشن کی حد تک عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے یا ڈال دینی چاہیے کہ وہ معاشی جدوجہد میں اور معاشی ذمہ داری میں, جس سے پھر آپ بیک آؤٹ غالباً نہیں کر سکتے, وہ اس کے اوپر امپوز کر دی جائے؟ یہ would that be just and appropriate؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کلچرل ایشو ہے یہ. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ہم کون سے اپنے حقوق جانے دیں گے, کون سے حقوق ہم ایک دوسرے کے اوپر لگائیں گے. آپ کو بھی معلوم, سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں تو دولہا دلہن ایک دوسرے کو نہ صرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, کبھی ملتے بھی نہیں ہیں شادی سے پہلے. تو ایسے حالات میں وہ کس قسم کے فیصلے کر سکتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں ہم کیا کریں گے, کیا ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا, کیا ہمارے ذمہ واری ہوگی. یہ تو میری نظر میں تو ناممکن ہے. میں تو قطع کلامی کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ چلیے ہم قانون بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ موجود ہے نا, ہم وہاں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے تعلق میں کیا یہ قانون بنا دیا جائے کہ جس طریقے سے مرد ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے معاش کی, وہی ذمہ داریاں بینے ہی اتنی ہی بالکل انصاف کے ساتھ عورت کو بھی اٹھانی ہے. یہ بنا دیا جائے, قانون بنا دیا جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس قانون کو بنا دینے کے بعد آپ کے گھر کے جتنے تمام معاملات ہیں وہ بالکل درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے. اس کے نتیجے میں ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی. ایک خاتون کا معاش کی جدوجہد کرنا ایک اور چیز ہے, ذمہ داری اٹھانا ایک بالکل الگ چیز ہے. ذمہ داری اٹھانے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر گھر کا خرچ 10,000 روپے ماہوار ہے تو 5,000 خاتون کو دینا ہے لازماً اور 5 مرد کو دینا ہے لازماً. اگر بچے کی فیس 20,000 روپے ہے تو اس کو 10,000 روپے اس میں ادا کرنا ہے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نقطہ نظر کو ڈیپلی ڈیپتھ میں جا کر سمجھا جائے. میں سمجھ رہی ہوں. دیکھیے یہ کیا چیز ہے. آپ ایک چیز صرف کلیئر فرما دیجیے گا کہ ابھی آپ نے پہلے جیسے آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ جو خاتون ہے اس کو اس وجہ سے رائٹ آف ڈائیورس نہیں ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے. آپ یہ میں اس بتائیے. سے اختلاف کروں گا. جی سر, اس کو رائٹ موجود ہے, صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے, وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. یعنی دیکھیے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں ایک نظم کے اندر کام کر رہا ہوتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس نظم سے نکلنا چاہتا ہوں تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. استعفے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں یا میں اس بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ میری خدمات سے مجھے سبکدوش کر دیا جائے.
چونکہ مرد پر فوری طور پر مالی ذمہ داریاں پڑ جانی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تقسیم رکھی گئی. یہ نہیں ہے کہ دونوں کو حق نہیں دیا گیا، سر ایک بات دونوں میں کو ایڈ علیحدہ ہونے کروں کا گی حق کہ ہے. جناب جو ابھی اگزامپل دے رہے ہیں ہمیں کہ ایک دفتر میں جیسے ہم کام کرتے ہیں وہ سب ہوتا ہے، یہ بالکل دو علیحدہ انسٹیٹیوشن ہے. جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی بیسس کچھ اور ہوتی ہیں، جو نوکری کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی بیسس بالکل اور ہوتی آئیے اسی کو ہیں. دیکھ شادی لیتے کی جو لو اینڈ افیکشن ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے میں بات کرتی ہوں یہ جو ہیومینٹی ہے ان کو دو ایکول انسانوں کے طور پہ ٹریٹ کریں. دو گاڑی کے پہیے ہیں، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ دونوں ایکولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، فیملی کو بناتے ہیں، اور جو عورت کی کنٹریبیوشن ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو یہ رائٹ ہونا چاہیے، ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ کمائے، تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ مرد کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ وہ گھر کا سارا کام کرے گا. جب وہ گھر کا سارا کام کرے تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس بڑی طرح اچھی بات گزر آپ نے جائے- کہی. بالکل اسلامی شریعت نے تو عورت کے اوپر گھر کا کام کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. سر بالکل نہیں ڈالی، لیکن پھر کیوں کرواتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کے معاشرے کے مسئلے ہیں، اور معاشرے کے مسئلوں کو ہم الگ لیں گے. جی غامدی صاحب، اسی بات کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب، پہلے ہم دو چیزوں کو الگ الگ کر لیں. پہلے جیسے تو انہوں نے آپ یہ بڑی صرف اچھی جناب- بات کہی جی۔ کہ کچھ کلچرل پرابلم ہے، ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کلچرل پرابلم کہاں سے پیدا ہوئے ہیں. پہلے ہم شریعت کو دیکھیں کیا ہے. شریعت کے قانون میں آپ کو پورا حق ہے کہ آپ یہ تجویز کریں کہ یہاں میری سمجھ میں یہ قانون نہیں آ رہا. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ مرد اور عورت جب شادی کے بندھن میں بنتے ہیں اور ایک گھر بناتے ہیں، ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کے اندر کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں. اس میں ذمہ داریاں ڈالنے میں بھی یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ برابر ڈال دی گئی ہیں. یعنی مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کما کے لانے کی، مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اخراجات پورے کرنے کی، مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے طلاق دینے کی صورت میں بھی نان و نفقہ فراہم کرنے کی، عدت کے زمانے میں بھی نان و نفقہ فراہم کرنے کی. جی نہیں، اس کے بعد بھی قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اس کو متاع زندگی دے کر بھیجو. قرآن مجید کہتا ہے یہ حقاً المتقین ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے، پہلے اس پورے قانون کو سمجھ لیجئے. میں نے جو گزارش آپ سے کی ہے وہ گزارش یہ کی ہے کہ دیکھیے معاش کی ذمہ داری کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ غیر معمولی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں جب تک خاتون برابر کا شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور میں نے یہ عرض کر دیا آپ سے کہ دیکھیے، ایک یہ کہ ہم یہ قانون بنا دیں، اپنے اس معاشرے میں یہ قانون بنا دیں کہ آج کے بعد عورتیں بھی برابر کی معاشی جدوجہد میں شریک ہوں گی. ایک یہ ہے. دوسری چیز جو بڑی سادہ ہے اور وہ یہ کہ عورت اس موقع کے اوپر چاہتی ہے تو وہ یہ مطالبہ کر دے کہ میں ذمہ داری میں بھی پوری طرح شریک ہوں، اس وجہ سے میں طلاق کا حق بھی مانگ رہی ہوں. ہوگا نا جب جناب یہ فرمائیں آپ مجھے، یہ کلیئر ایک ایمبیگوٹی ہے. پہلے تو یہ کلیئر ہو کہ عورت کو اس لیے رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے کیونکہ مرد اس کو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے. ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے تو آپ یہ مجھے کلیئر کر دینا کہ جناب اس لیے عورت کو رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو معاشی طور پہ سپورٹ کرے. آپ اس چیز سے ایگری کرتے جیسی ہیں؟ طلاق ہوگی. نہیں سر، وہ بات کی بات ہے. جیسی آپ طلاق اس چیز ہوگی. پہ ایگری کرتے ہیں کہ لا آف ڈیورس یہ اسلامک لا آف ڈیورس، جی بالکل، کہ اسی وجہ سے. چونکہ مرد اسی عورت، وجہ سے. ٹھیک ہے سر. اس کیونکہ کے بعد جیسے ہی پھر وہ آپ طلاق یہ دے گی، بتائیے. جی بالکل ٹھیک ہے. عورت نے طلاق دے دی. جی صحیح اب فرمایا. سوال یہ ہے کہ اس موقع پر ذمہ داریاں کس پہ آنی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کی ایک بات. خاتون نے ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مرد کو طلاق دے رہی ہے، جی برابر ٹھیک ہے. کا حق ہم نے دے دیا. جی ٹھیک ہے. اچھا، جس وقت اس نے طلاق دے دی، ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس موقع پر جو معاشی ذمہ داریاں پڑنی ہیں جی صحیح ہے یہ کس پر جانی ہے؟ سر. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. پہلے صرف ایک کلیئرٹی اسی سے بڑا بنیادی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. چاہوں گا کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی آپ یعنی اگر میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں آنے والی ہیں جی. تو پھر ظاہر بات ہے کہ دوسرے کو میرے ساتھ معاملہ ختم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے. بالکل یہی ٹھیک ہے. اسلام نے طے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی ایمبیگوٹی ابھی بھی ہے کہ پھر یہ بھی ساتھ ایک پروویژن ہونی چاہیے کہ اگر عورت بھی فائنینشلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے یا عورت کو رائٹ ریلنکوش کر رہی ہے تو وہ بھی ڈائیورس پر اناؤنس کر دے. جیسے اب میرا رائٹ ہے، ایک خاتون کا رائٹ ہے کہ وہ اگر طلاق لیتی ہے، خلا لیتی ہے، تو اس کو اپنا ایک نہ ایک رائٹ دینا پڑتا ہے، اس کو ریلنکوش کرنا پڑتا ہے. مینٹیننس ہو گئی یا کوئی بینیفٹ ریسیو کیا ہو وہ اس کو واپس کرنا یہ پڑتا اسلامی ہے. شریعت نہیں ہے. سر یہ اس پر ہم گفتگو کریں گے. میں جی آپ سے ٹھیک عرض ہے. کروں گا کہ قرآن یہ کہتا ہے جی. کہ آپ ایک پائی بھی واپس نہیں لے سکتے. باہمی طور پر مل کے کوئی بات طے کر لیں تو الگ چیز ہے، جی لیکن قانون کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کوئی چیز چھوڑنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تمام ذمہ داریاں جو معاشی لحاظ سے مرد نے اٹھائی ہیں وہ سب پوری کرے گا. جی بالکل. میں نے آپ سے عرض کیا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جی جب وہ سر. طلاق دے گا جی جی. تو اگر اس نے کروڑوں کی جائیداد بھی دے رکھی ہوئی ہے جی اور ٹھیک. 2 دن پہلے دی ہے ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک پائی واپس نہیں لے ٹھیک ہے. سکتے. صرف سر میں ایک ایمبیگوٹی کلیئر کر مجید یہ دیجیے. کہتا ہے تھوڑا سا یہاں مخل اللہ ہوں گا یہ- جی، تھوڑا سا مخل ہوں گا کیونکہ بہت سارے نکات سامنے آ گئے ہیں اور ان پر الگ الگ بحث کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایک ایک
ایک لے کر اگر ہم ڈسکس کریں تو میرا خیال ہے بات ذرا ناظرین کے لیے بھی زیادہ واضح ہوگی. غامدی صاحب، آپ کیا ان کا جو ہماری بہن ربیہ ہیں ان کا اس سوال کا جواب دیں گے کہ وہ جب یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اپنا رائٹ فار گو کر چکی ہوں، یہ ساری جس سے جو منطقی کرولری آپ نے قائم کی ہے، تو اس کے بعد مجھے کیوں رائٹ حاصل نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد مجھے ساری اذیت سے کیوں گزرنا پڑے کہ میں کورٹ میں جاؤں اور لوگوں کو کنونس کروں؟ جب میں نے اپنا رائٹ فار گو کر دیا تو تمام فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جس وقت آپ ایک معاہدہ کر رہے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ محبت کا معاملہ ہے، تعلق خاطر کا معاملہ ہے. محبت کا معاملہ اور تعلق خاطر کا معاملہ بے شک ہے، لیکن یہ ایک مالی کانٹریکٹ بھی ہے. اس کی اہمیت کو آپ کم نہ کریں. اس میں کچھ ذمہ داریاں جو ڈالی گئی ہیں. جس وقت طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ 3-3 ہزار اور 4-4 ہزار روپے ماہانہ کے اوپر عورتیں مقدمات لڑ رہی ہوتی ہیں. کیوں لڑ رہی ہوتی ہیں؟ کیوں اس موقع پر یہ مطالبات کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کی حضانت، کفالت، ان کی تعلیم کے اخراجات کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو انصاف کی بنیاد بنانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نکاح کے موقع پر عورت یہ کہتی ہے کہ میں ان تمام ذمہ داریوں میں برابر کی شریک ہوں گی، حق چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، ذمہ داری قبول کرنی ہے. بچے کی کل کو اگر فیس دینی ہے تو برابر کی شرکت ہوگی. اور آپ ان بچوں کا ذرا حال دیکھیے کہ جو آدھی فیس کے لیے باپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور آدھی کے لیے ماں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں بعد میں گفتگو کروں گا اس کے اوپر کہ یہ نظم کیوں نہیں اسلام نے قائم کیا. لیکن فرض کیجئے کہ خاتون یہ کہتی ہے اور مرد راضی ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ آدھی ذمہ داری آپ کی ہے معاش کی، آدھی ذمہ داری میری ہے. گھر کے اخراجات میں آدھے اخراجات آپ کو پورے کرنے ہیں، آدھے مجھ کو پورا کرنے ہیں. تو اس موقع کے اوپر وہ طلاق کا حق مانگتی ہے. بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے. تمام فقہا اس بات کے قائل ہیں. اگر پھر اس کے بعد زندگی کے کسی مرحلے میں وہ یہ فیصلہ کرتی ہے، اس معاہدے کو دوبارہ مرد کے سامنے رکھ سکتی ہے. معاشرہ مل بیٹھ کے اس کو طے کر سکتا ہے. آپ اس میں قانون سازی بھی کر سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا تھا اس بات بارے میں کہ یہ کیا وجہ ہے. پہلے تو میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ کیا سبب ہے کہ طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے. طلاق دینے کا حق، دیکھیے علیحدگی کا حق دونوں کو حاصل ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق کا مطالبہ کرنے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ذمہ داریاں اس پر پڑ جانی ہیں تو مطالبے کو پورا کرنے میں وقت مل جائے. یعنی مرد تو فیصلہ کرے گا نا، اور فیصلہ کرے گا تو یہ سوچ کر فیصلہ کرے گا کہ اچھا مجھے یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہو گیا ہے. عورت جب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا، تو اس کو اس لیے مطالبہ کرنے کا پابند کیا گیا کہ وہ آئے معاشرے کے سامنے اور آ کر یہ کہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. کوئی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی، میری طبیعت نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، میں اس کو پسند نہیں کرتی، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. بڑی اچھی بات ہے. وہ آ گئی یہ مطالبہ لے کے. اب مرد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ طلاق دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دینے کے اس عمل میں جو ذمہ داریاں اس پر پڑنی ہیں، اس کا ٹائم اس کو ملنا چاہیے. یہ وقت ہر حال میں اس کو ملنا چاہیے، ورنہ آپ ذمہ داریوں میں برابر کے شریک ہوں. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ یہ کموڈٹی بنانا ہے، نہ یہ خریدنی اور فروختی مسئلہ ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مہر کیا ہے. در حقیقت یہ نان و نفقے کی ذمہ داری کو اٹھانے کا ٹوکن ہے، اس کی علامت ہے. علامت کے طور پر تاکہ آپ سنجیدہ ہو جائیں کہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے. آپ اس کو بالکل ایک مذاق کی چیز سمجھ رہے ہیں. یہ ایک معاہدہ ہے، اس میں کچھ ذمہ داریاں اٹھائی گئی ہیں. ان ذمہ داریوں کے لیے میں قانون کے سامنے جواب دہ ہوں. جس دن طلاق کا معاملہ ہوگا مجھے عدالت پہ کھڑا کیا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو بیوی کے یہ مالی حقوق ادا کرنے ہیں، آپ کو بچوں کی یہ ذمہ داری اٹھانی ہے. سوال یہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کے معاملے میں خاتون شریک ہونے کے لیے تیار ہے تو حق طلاق میں بھی شریک ہو جائے گی. بڑی سادہ بات ہے. میں نے تو صرف پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. سر ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کی کلیئرٹی میں چاہوں گی جو ابھی تک نہیں کلیئر ہوا. ایک پوائنٹ اس میں اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے بہت مفصل گفتگو کی اس بارے میں کہ طلاق کا حق کیا ایبسولوٹ رائٹ ہے، کیا مطلقاً یہ حق دے دیا گیا ہے شوہر کو کہ وہ یہ طلاق دے دے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے. غامدی صاحب کے بھی نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی. اسی بات کے بارے میں مزید بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو وضاحت طلب ہیں. اگلے پروگرام میں ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین. پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار حاضر ہے. حسب معمول اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس پروگرام میں ہمارا موضوع اس بارے میں ہے کہ عورت اور مرد میں سے کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ربیہ باجوہ صاحبہ جو کہ ایک وکیل ہیں اور بالخصوص طلاق اور ہیومن رائٹ سے متعلق کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں شیریں اسحاق صاحبہ جو کہ قانون کے شعبے سے متعلق ایک استاد ہیں
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حیات الحسینی صاحب جو کہ ایک عالم دین ہیں۔ غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں ربیہ باجوہ صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور خاص طور پہ اس جانب اشارہ کیا تھا کہ جب ایک عورت اپنا یہ حق چھوڑ دیتی ہے اور اس سے دستبردار ہو جاتی ہے کہ اس کی کفالت کی جائے اور مرد کی یہ ذمہ داری جو ہے یہ اسے ہٹا دیتی ہے، تو کیا اس کے بعد اس کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی مرد کی طرح یک طرفہ طلاق دے سکے؟ اس کے بارے میں آپ نے کچھ ارشادات فرمائے تھے، اگر آپ ایک دفعہ براہ کرم دوبارہ ان کا خلاصہ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں پچھلے پروگرام کی گفتگو سے مربوط ہو سکیں۔ میں نے اس پروگرام میں بھی عرض کیا تھا اور میں اب پھر اپنی بات کا خلاصہ کیا دیتا ہوں مختصر طریقے کے اوپر کہ اسلام نے ایک نظم قائم کیا ہے جس کے تحت گھر کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ گھر کے ادارے کے بارے میں یا خاندان کے ادارے کے بارے میں اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ ایک مرد و عورت نے چند دن اکٹھے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایک محبت کا تعلق ہے، کل ختم ہو جائے گا تو وہ اپنی راہ لیں گے۔ یہ زندگی بھر کے سنجوگ کے ارادے سے قائم ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں قائم کیا گیا ہے؟ میں نے تمہید میں پچھلے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر انسان 20 سال کی عمر میں وجود پذیر ہوتا اور 40 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا تو پھر اس خاندان کے ادارے کو قائم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چونکہ انسان ناتوان بچے کی حیثیت سے جنم لیتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس محلال میں پہنچ جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جہاں اس کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو رشتوں پر قائم کیا گیا ہے۔ رشتوں کے مابین کیا آپ مساوات قائم کر سکتے ہیں؟ ماں نے مشقت اٹھائی ہے، ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پے در پے مشقتیں اٹھا کر اس کو جنم دیا ہے، جس وقت وہ اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں ہے اس وقت اس کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں ماں کا غیر معمولی مرتبہ اور درجہ ہے، یعنی اس کو بچے کے برابر نہیں رکھا جا سکتا۔ رشتہ قائم کیا گیا ہے ماں کا، اور ماں کے رشتے میں باپ سے بھی بڑھ کر اس کو اہمیت دے دی گئی ہے۔ مسئلہ کسی کے عورت یا کسی کے مرد ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ رشتوں کا نظم قائم کرتے ہیں تو ان کے مابین فرق مراتب کیسے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے باپ کا معاملہ ہے، جیسا بیٹا ایک مرد ہے ویسے ہی باپ بھی ایک مرد ہے، دونوں کے مابین مرد ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باپ کی حیثیت سے آپ نے اس کو ایک مرتبہ دیا، ایک مقام دیا۔ آپ اس کا حق نہیں دیتے بیٹے کو کہ اگر باپ کی کوئی غلطی دیکھے تو وہ اس کو برا بھلا کہہ دے، اس کو ڈانٹ دے، اس کے منہ پر ایک تھپڑ کھینچ مارے، نہیں حق دیں گے نا۔ لیکن آپ باپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ تنبیہ بھی کرے، گوشمالی بھی کرے اور کسی موقع کے اوپر سزا بھی دے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مرد اور مرد کے درمیان آپ فرق کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ ان رشتوں کو قائم کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے گھر کی سلطنت وجود میں آتی ہے۔ کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بچے دونوں کے مشترک ہونے ہیں، رشتے دونوں کے یکساں قائم ہونے ہیں، اس وجہ سے اس میں مساوات کا یہ اصول نہیں چل سکتا، اس میں انصاف کا قاعدہ ہوگا۔ جس پر جتنی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کے حقوق بھی ماننے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے اسلام کا اصولی موقف بیان کر دیا تھا کہ اس نے شوہر کی حیثیت سے مرد پر چونکہ نان و نفقے کی ذمہ داری ڈالی ہے، تمام معاشی جدوجہد کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس وجہ سے یہ حق اس کو دیا گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے الگ ہونا ہے اور اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اقدام کر دیتا ہے۔ خاتون بھی بالکل ایسے ہی یہ حق رکھتی ہے، یعنی ایک میاں اور بیوی کے تعلق میں دونوں کو حق دیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد علیحدہ کرتا ہے خاتون علیحدہ نہیں ہو سکتی، صرف یہ فرق رکھا گیا ہے کہ وہ اقدام کرتا ہے اور وہ اس اقدام کا مطالبہ کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داریاں مرد پر عائد ہونی ہیں ان کے بارے میں اس کو اس کا موقع مل جائے۔ اس پر ہماری بہن نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی خاتون ان ذمہ داریوں میں برابر کی سطح پر شریک ہو جاتی ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر اس کو نکاح کے موقع کے اوپر یہ مطالبہ کرنا چاہیے، اور اس کو ہمارے فقہا مانتے ہیں، میں بھی اس کو مانتا ہوں کہ جو حقوق بھی آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان حقوق کو کسی بھی موقع پر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ معاہدہ ہوگا۔ پہلے اس کو سمجھیں کہ یہ معاملہ محبت نہیں ہے محض، اس میں محبت ایک کردار ادا کرتی ہے، یہ ذمہ داریوں میں شیئر کرنا ہے۔ اگر یہ معاملہ محبت ہے تو پھر انقطاع محبت کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کے تعلقات قائم ہو چکے ہوتے ہیں، آپ ماں اور باپ بن چکے ہوتے ہیں، آپ پہ ذمہ داریاں آ چکی ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کے کچھ نتائج ہیں جن کو آپ کو لینا پڑتا ہے۔ آپ اس کو محض اگر معاملہ محبت کے طور پر دیکھیں گے تو معاف کیجیے گا پھر اس کی عمر صرف 7-8 سال ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو طے کر دینا چاہیے کہ 7-8 سال لوگ آپس میں اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد میں آپ کو سلام کروں گا، آپ مجھے سلام کریں گے اور ہم الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ ذمہ داری اٹھائی گئی ہے اور اس نے مرتبہ
مرتے دم تک قائم رہنا ہے. اس ذمہ داری میں بچوں کو شریک ہونا ہے, اس ذمہ داری میں مالی معاملات طے ہونے ہیں, اس میں شادیاں ہونی ہیں, اس میں بیاہ ہونے ہیں, اس میں تعلیم دینی ہے, اس میں ان کی بعد کی ذمہ داریوں کو اٹھانا ہے, اور اس میں ایک ناتواں انسان کی حیثیت سے ایک بوڑھے کو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے, اور باپ کی حیثیت سے اس کا علاج کرانا ہے, معالجہ کرانا ہے, اس کی بیماری دیکھنی ہے, ماں کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں. یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ اس کو ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا. اس کے معاشی پہلو بھی ہیں, اس کے سماجی پہلو بھی ہیں, اس کے نفسیاتی پہلو بھی ہیں. میرے نزدیک جو اس کے لیے اسلام نے قانون بنایا ہے وہ بالکل ٹھیک فطرت کے مطابق بنایا ہے. اس میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوئی. دونوں کو علیحدگی کا حق دیا گیا ہے, صرف اس کے آداب مقرر کر دیے. شیریں صاحبہ, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ غامدی صاحب کی بات میں ایک خاص پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے فرق پر مبنی نہیں ہے, جس طرح مرد اور مرد کے فرق پر مبنی نہیں ہے, بلکہ کچھ رشتوں کے فرق پر مبنی ہے. اس بات سے آپ اتفاق کرتی ہیں؟ میں ان سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ہر رشتے کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے, اور ہر رشتہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے. اور مطلب, اور یہ تو دس از اے کلچرل اینڈ سوشل تھنگ, ناٹ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک مطلب ریلیجس ایشو ہو, اٹس اے سوشل اینڈ کلچرل تھنگ. جی شیریں صاحبہ, اس بات میں مزید گفتگو اور مزید بحث کی ضرورت ہے. ناظرین, ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی, بات یہ ہے کہ یہ جو غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے, میں ابھی تک اس سے بھی اگری نہیں کرتی کہ عورت کو اس لیے رائٹ نہیں ملتا کہ وہ اس کو مینٹین کرتا ہے یا جو بھی ہے. کیونکہ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو جیسا کہ ابھی غامدی صاحب نے بھی فرمایا کہ اسلام جو دین فطرت ہے اور ہر چیز کو کور کرتا ہے, تو اس میں یہ ساری چیز پہلو جو ہوتے ہیں یا ہوں گے, ہم نہیں جانتے, اسکالر ہیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو مینٹین نہیں کرتا یا پراپرلی نہیں کر سکتا, اس کے باوجود اس کو طلاق دیتا ہے, تو کیا عورت کے پاس یہ حق ہے کہ عدالت میں جا کے اس کو ریپیوڈیٹ کروا دے؟ کیا عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے کہے کہ نہیں میں تسلیم نہیں کرتی تمہاری طلاق کو کیونکہ تم نے مجھے مینٹین نہیں کیا؟ اگر یہ معاشی پہلو جڑے ہوتے. پھر دوسری بات جو انہوں نے فرمائی, ادھر میرا ایک بہت زیادہ اختلاف ہے, اور وہ انسانی رشتوں کے حوالے سے ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس کی وضاحت کر لیں, جو پہلا سوال ہے اس پہلو کی. غامدی صاحب اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ جرم ہے, اس کے اوپر قانون سازی کی جائے گی. وہ اگر مینٹین نہیں کرتا, ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا, عورت کو علیحدہ کر دیا جائے گا. وہ اگر اس کی بنیاد پر علیحدگی چاہتی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے. علیحدگی نہیں چاہتی, یعنی صرف یہ یہ وہ چاہتی ہے چیز کہ ہے. طلاق واپس ہو. بات یہ ہے کہ ایک مرد اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, مینٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس سے علیحدگی کا حق چھین رہی ہیں. آپ کو تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کے آدمی سے نجات ہو آپ کو. یعنی جو آدمی نا بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے نا, آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو عورت بجائے کہ عدالت کے میں جا کے دھکا کھائے, وہ اس کو براہ راست طلاق کیوں نہیں دے سکتی؟ بات یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کر دیا نا. عدالت میں براہ راست دھکے کھانے کا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے پاس چلے جائیں. یعنی قرآن مجید تو آپ کو حق دیتا ہے اس بات کا کہ ایک حکم گھر والوں میں سے بیٹھے, عورت کے ایک مرد کے, بیٹھ کے فیصلہ کر دیں. یعنی بات یہ ہے کہ دیکھیے, ایک رشتہ قائم ہوا تھا, ایک خاندان قائم ہوا تھا, اس خاندان میں کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی, مرد نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. لیکن حکم عورت کو تو روک سکتا ہے, اور اس کو کنونس کرنا پڑے گا. اس کے مقابلے میں مرد اگر چاہے تو حکم کے روکنے کے باوجود وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو کیا کنونس کرنا پڑے گا؟ اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ آدمی میری ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, بس ختم ہو گئی بات. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک خاتون نے آگے کہا کہ یہ دیکھیے میری صورت بھی دیکھ لیجئے, اس کو بھی دیکھ لیجئے, اور تفریق کرا دی. میں اس کو اپریشیٹ یعنی ذمہ داریوں کی بات تو الگ کیجئے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. آپ نے یہ عورت کا یہ کیس اور اس کا یہ مقدمہ جو ہے میں یہ چیز اسٹیبلش کر رہی ہوں. غامدی صاحب نے اگزامپل دی, میں اس کو بالکل پسند کرتی ہوں, اور ہونا بھی مورلی ایسا ہی چاہیے کہ ایک عورت کہتی ہے میں نے نہیں رہنا, اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے. ادھر کئی سوال نہیں اٹھا کہ اس نے معاشرتی ذمہ داری پوری کی, وہ تمہاری کر رہا ہے, وہ تمہیں رکھنا چاہتا ہے. نہیں, عورت کو ایک رائٹ ہے. میں کہتی ہوں یہی ایکول رائٹ ہونا چاہیے مرد کی طرح کا, کہ جیسے مرد کہتا ہے کہ بس اب میں نے اس کو اتنا رکھ لیا. غامدی صاحب کی بات سے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر اس طرح کی صورت میں بیوی کا شوہر ہوں, اور میں اس بنیاد پر کہ وہ
انولیڈ ہو چکی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں, میرے اوپر پھر بھی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے, اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے. میں اگر انولیڈ ہو جاتا ہوں, عورت کے اوپر کیا یہ مورل ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ وہ مرد کو مینٹین کرے, یا ڈالنا ایک اور چیز ہے؟ نہیں, ذمہ داری ڈالی جائے گی یا نہیں؟ میں ادھر یہی ہاں یا نا کے سوال ہے سر, میں بالکل سارے ہاں یا نا کے سوال ہیں. یہ جو ابھی پہلے معاشی ذکر ہو رہے ہیں یہ بھی ہاں اور نا کی ہیں. آپ کو میں پہلے مثال دیتی ہوں, انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ جو فیملی ہوتی ہے اس کے یہ چیزیں ہوتی ہیں, ماں باپ بیٹا بہن بھائی سارے رشتے ہوتے ہیں, اور جو باپ ہے وہ بیٹے کے اوپر تھپڑ بھی مار سکتا ہے یا اس کو مار بھی سکتا ہے, سزا دے سکتا ہے, سزا دے سکتا ہے. ورڈ یوز کیا نہیں سر, میں آپ کو بتا دیتی ہوں نا, اس کے پھر بیک گراؤنڈ بھی ہو, اس کو سزا دے سکتا ہے اگر وہ غلط چیز کرتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ میرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانی جو رشتے ہیں ان کے حوالوں سے انیکٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے. انیکٹمنٹس ہونی چاہیے ہیومینٹی کے لیول پہ. ایکویلٹی کب آتی ہے؟ جب ہیومینٹی ہوتی ہے. جب آپ یہ پرزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ رشتہ, اور آپ نے اپنے طور پہ ان کی انٹرپریٹیشنز کی ہوئی ہیں, تو پھر بات اور طرح چلی جاتی ہے. ایک اپاہج مرد کیا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی کفالت کی جائے؟ سر میں یہ بالکل کہتی ہوں, اور وہ عورت کے اوپر میں آپ کو یہ اور آگے کی بات کہتی ہوں, وہ عورت کے جس نے اس گراؤنڈز پر ایک آدمی کو طلاق دے دیا, دلوا دی, ہاں جی, کہ یہ انویلڈ ہے, میں مطلب یہ کسی بھی اپنی میرٹل رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر سکتا, لیکن اب میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اور اس کے بچوں کو مینٹین کروں. یہ عورت کے اوپر ہونی چاہیے. بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں مورل رسپانسبلٹی کس طرح بنتی ہے. نان و نسخے کی ذمہ دار حقدار عورت کب ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ مرد کے پاس رہتی ہے اور وہ اپنی جو سوشل یا اپنی جو میرٹل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کرتی ہے. اگر وہ نہیں کرتی تو ڈیورنگ دی سبسسٹنس آف میرج بھی شی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو کلیم اینی مینٹیننس ایون. سمجھ رہی ہیں؟ یعنی کہ یہ بیسک ایشو یہ ہے کہ عورت کو آپ جیسے اب یہ ایک امپریشن آ رہا ہے کہ ہر طرح سے وہ مینٹیننس کے حقدار ہے, وہ نہیں ہے. اگر وہ غامدی صاحب یہ بات صحیح ہے جی, آپ نے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں. یہ ہے کہ پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ عورت مرد کے پاس صرف رہتی ہے, مرد بھی عورت کے پاس رہ رہا ہوتا ہے, اپنے سارے جذبات احساسات اس کے لیے خاص کیے ہوئے ہوتا ہے, اس کی تمام ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے, دونوں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, اور دونوں کے اکٹھے رہنے ہی کے نتیجے میں وہ خاندان کی چھوٹی سی ریاست وجود میں آتی ہے جس میں بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انسانیت کی بنیاد پر معاملات کو دیکھا جائے, انسانیت کے لحاظ سے میری ماں اور آپ کی ماں یکساں ہیں. کیا میرے اوپر آپ کی والدہ کی خدمت کی ذمہ داری ڈالی جائے گی؟ رشتے کیوں نہیں ہیں؟ انہی رشتوں کی بنیاد پر ہم جیتے ہیں, اسی سے معاشرت وجود میں آتی ہے. مجھے یہ بتائیے, ابھی مجھے اگر خبر ملے کہ موٹر وے پر ایک حادثہ ہو گیا, اس میں 10 آدمی مر گئے, انسانی رشتے سے مجھے افسوس ہوگا, لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف یہ مجھے معلوم ہو کہ میرا باپ ان میں ہے, میرا بھائی ان میں ہے, میری یہ بہن اگر فرض کر لیجیے اس طرح کی خبر سنتی ہے اور ان کا کوئی قریبی عزیز ہے, ان کے جذبات یکساں ہوں گے. تو انسانیت کا ایک رشتہ ہے جو آدم و حوا کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان قائم ہے, اس کے اندر پھر کچھ رشتے ہیں, انہی رشتوں میں ہم جی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے, معذور ہے, میں اس کو کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں, میں دوسروں کے باپ کی تو یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں. ان رشتوں ہی کی بنیاد پر اصل میں ہم ایک دوسرے سے حفاظت طلب کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کے مابین فرق رکھا گیا ہے. جس چیز کو آپ ایکویلٹی کہتے ہیں وہ انسانی حقوق کی ایکویلٹی ہے. انسانی حقوق کے لحاظ سے مذہب بھی کوئی تفریق نہیں کرتا, دنیا کے کسی قانون کو بھی تفریق نہیں کرنی چاہیے, لیکن رشتوں کی بنیاد پر حفظ مراتب کا خیال رکھنا یہی اصل میں معاشرت کا حسن ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ حفظ مراتب ختم ہو گیا, جس دن ماں ماں نہیں رہے گی, باپ باپ نہیں رہے گا, جب ان کو بالکل ایک انسان کی سطح پر سامنے رکھ لیا جائے گا اور سب کے حقوق اور سب کے فرائض برابر کر دیے جائیں گے, اس دن یہ جنگل ہوگا, اس کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں پوچھے گا. یہ معاشرت قائم ہی اصل میں رشتوں کے احترام پر ہے. میاں اور بیوی کے رشتے میں بھی شوہر کو اسی وجہ سے یہ ذمہ داری دے کر ایک نوعیت کی فضیلت دی گئی. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ خاندان قائم ہو سکے, تاکہ ایک سوسائٹی کو باپ مل سکے, تاکہ ذمہ داریوں کے اس توازن کے ساتھ ایک اچھا گھر وجود میں آ سکے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو توڑ کر بتائیے نظام بنانا کیا چاہتے ہیں. اس کو توڑیں گے جس دن آپ, تو میں بتاتا ہوں آپ کو کیا نظام بنے گا. پھر 3 اور 4 سال کے تعلقات ہوں گے, اس کے بعد بچے بھی سڑک کے اوپر ہوں گے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, اور بڑھاپے میں کس اصول پر ساتھ دوں گا, کس بنیاد پر میں بیوی کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا, اور کس بنیاد پر وہ مجھے سہارا دے گی. جی غامدی صاحب, اسی بات کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی غامدی صاحب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی وہ فرق ہے بنیادی طور پر جو ہمیں مغرب کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہی مقام ہے, اس لیے میں بہت اس پہ زور دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خاندان کا ادارہ انسانیت کا شرف ہے.
خاندان کے ادارے کی بنیاد کے اوپر وہ سب کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے جو آپ دنیا کے کسی اور ادارے کے ذریعے سے نہیں دے سکتے. ریاست کو اس کی جگہ لانے کی کوشش کی پچھلے 200 سال میں، کامیابی نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفسیاتی سہارا، جو سماجی قوت، جو ایک پورے خاندان کی فضا اور ماحول مجھے دیتا ہے، وہ آپ دنیا کی کسی اور ذریعے سے مجھے نہیں دے سکتے. اس میں پھر حقوق قائم کرنے پڑتے ہیں. یعنی میں باپ کا احترام کرتا ہوں، باپ کی عزت کرتا ہوں، باپ کے لیے کچھ حقوق مانتا ہوں. میرے ہی جیسا انسان ہے، اسی طرح پیدا ہوا ہے، مرد ہے، مرد اور عورت ہونے کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں. ماں میرے لیے باپ سے بھی زیادہ مرتبے پر کھڑی کر دی گئی. آپ دیکھیں نا، اگر عورت اور مرد کا معاملہ ہوتا تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ماں کے حق کو 3 درجے زیادہ کر دیتا ہے باپ سے. کیا سبب ہے اس کا؟ سبب یہ ہے کہ قرآن نے اس کی دلیل دی کہ اس نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، اس نے تمہیں اپنی آغوش میں پالا ہے، اس نے ذوق پر ذوق اٹھا کر تمہیں جنم دیا ہے، اس وجہ سے اس کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. یہ حقوق کا تعلق اصل میں آپ کی کنٹریبیوشن سے ہے، آپ کس درجے میں جاتے ہیں. کیوں حق دیا گیا؟ میں نے بار بار آپ کو یہ بتایا، اس لیے کہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. کلیئر کر دوں اپنی بات کہ یہ جو چیزیں ہیں جو انسانی رشتوں کے احترام کے حوالے سے ساری چیزیں، میں ان کو بالکل کہتی ہوں کہ ہونا چاہیے. دوستوں میں یہ ہمارے سے بڑے بیٹھے ہیں، ان کا احترام میرے اوپر واجب ہے کہ مجھے مورلی کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی دونوں طرف سے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ ایک انسان کے طور پہ کہیں بھی، ایون کہ ریلیجن میں بھی کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بچے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں. دیکھیں نا، یہ تو موریلٹیز ہیں، اور موریلٹیز کو آپ کوئی اس طرح، یہ جو سوشل موریلٹیز ہیں، آپ ان کو ڈنڈے کے زور پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارا یہ کویسچن ہی نہیں کہ موریلٹیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارا یہ کویسچن ہے کہ جو لا ہے، جو قانون ہے، وہ موریلٹی سے علیحدہ ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہر موریلٹی کو اسی طرح دیکھے جس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں. لیگل پرنسپلز اور ہوتے ہیں اور مورل پرنسپلز اور ہوتے ہیں. مورل پرنسپلز کو میرے اوپر یہ مجھے نہیں کہا جا سکتا کہ میں یعنی کہ اٹھ کے ان کو پانی پلاؤں، یہ میرے سے بڑی ہیں. یہ میرا اپنا، میرے دل کا، میری اپنی مرضی ہے کہ میں کروں. یہ ایک علیحدہ ایشوز ہیں. رسپانسبلٹیز ادا کرے گی چونکہ وہ گھریلو سارے گھر کا دھیان رکھتی ہے، اس کے بچے پالتی ہے، اس کو کھانا دیتی ہے، آرام مہیا کرتی ہے، اور ایک جو سیٹ اپ جیسے یہ فرما رہے ہیں وہ بنا ہوا ہے. صرف اس کیس میں مرد کی رسپانسبلٹی ہے. اگر سر عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے یا الگ سے، جس طرح آپ فرما رہے تھے اس کے بعد یہ بات یہ کہ ایک باہمی معاہدے سے ایک ادارہ وجود میں آیا نا، اس میں ہر ایک نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. کچھ اس کی فطری ذمہ داریاں، کچھ قانونی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہر ایک ادا کرے گا. سوال یہ ہے کہ ایک خاتون بیمار ہو گئی، مریض ہو گئی، وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے قابل نہیں رہی، پھر اس کے نان و نفع کی ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی. وہ ایک بالکل دوسری صورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کیا، آپ اس معاہدے میں شریک ہوئے اور آپ نے سرکشی کے ساتھ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے انکار کر دیے، تو معاہدے کی بنیاد ڈہ گئی. یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ اخلاقی معاملات اور ہوتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی معاملات ہی قانون سازی کا ذریعہ بنتے ہیں. دیکھیے، اخلاقی معاملات میں کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ اخلاقی پہلو سے ان کی پابندی کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم قانون بناتے ہیں. یہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے، اس میں یہ جرم تصور کیا جاتا ہے کہ یہ قانون سازی نہ کرے. قانون سازی کی بنیاد کیا ہے؟ قانون سازی کی بنیاد تمام تر اخلاقی اصول ہوتے ہیں. ان اخلاقی اصولوں میں کچھ چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اس چیز کو جرم قرار دے کر اس کے بارے میں کوئی سزا مقرر کرنی چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں لوگ والدین کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو سر پر اٹھائے رکھتے ہیں. عمومی رجحان یہ ہے، اگر فرض کر لیجئے کہ کسی بچے کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، انسانی رشتے کے لحاظ سے جیسے دوسروں کے والدین ہیں اس کے بھی والدین ہیں، اس نے اٹھا کر ان کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، تو پھر کیا آپ قانون سازی نہیں کریں گے؟ کیا اس کے بارے میں اس کو توجہ نہیں دلائیں گے؟ کیا اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کے معاشرے میں اس طرح کے واقعات روزمرہ ہونے لگ گئے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کوئی تعزیر نہیں مقرر کریں گے؟ بیوی کے لیے بھی کرنا پڑے گا. یہ بیوی کے لیے بھی کرنا پڑے گا. تو قانون بنائے جاتے ہیں اس لیے کہ خلاف ورزی کیا ہو رہی ہے، عام حالات میں میاں بیوی کے رشتے میں یہ ذمہ داریاں توازن سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو قانون کی زد میں نہیں لایا جاتا. لیکن اگر کسی موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جرائم کی صورت اختیار کر لی ہے تو قانون سازی بھی کی جاتی ہے. قانون سازی انہی مقاصد کے لیے کرنی ہوتی ہے. میں نے جو آپ کو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، ایکویلٹی، لیکن یہ کہ یہ لفظ بڑا خطرناک لفظ ہے، اس لیے کہ انسانی خلقت کے لحاظ سے ہم سب برابر ہیں، لیکن کیا رشتوں کے لحاظ سے بھی ہم برابر ہیں؟ باپ کو آپ باپ کا درجہ دیتے ہیں تو پھر کیا کچھ حقوق نہیں مانیں گے؟ اس کے کچھ حقوق ہیں. دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ باپ کیا کرتا ہے، ایک بچے کے بارے میں کتنے فیصلے کرتا ہے. ماں کیا کرتی ہے ایک بچے کے بارے میں جو آگے چل کے پورا انسان ہے، ارسطو افلاطون بننے والا ہے، کتنے فیصلے کرتی ہے. اس کی تعلیم کیا ہونی ہے، اس کو کہاں بھیجنا ہے، اس کی اسکولنگ کا کیا بندوبست ہوگا، اس کی تربیت کے کیا اسباب ہوں گے، اسے کس ماحول میں رکھنا ہے، اس کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، یہ تمام فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ گھر کو کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ کیا معاملہ محبت ہے، ایک لو افیئر ہے جو وجود میں آیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا؟ یہ ذمہ داریوں کی ایک دنیا ہے. میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جب ایک ذمہ داریوں کی بنیاد پر آپ ادارہ بناتے ہیں، آپ اسٹیٹ کا ادارہ قائم کرتے ہیں، اس کے اندر حقوق اور فرائض کو متعین کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا آپ آئین بناتے ہیں؟ آئین کیا چیز ہے؟ یہ اخلاقی اصول ہیں
جن کی بنیاد پر ایک ریاست وجود میں آتی ہے، پھر آپ اس کو قانون کی صورت دیتے ہیں. یہ اختیارات صدر مملکت کے ہیں، یہ اختیارات وزیر اعظم کے ہیں، یہ اختیارات اسمبلی کے اسپیکر کے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ ہمارے جیسے انسان ہیں، برابر کے انسان. مجھے بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ میں کل ایوان صدر میں جا کے بیٹھ جاؤں. یہ تمام حقوق فرائض اس لیے طے کیے جاتے ہیں تاکہ نظم چلتا رہے. یہ اصل میں گھر کو بھی اسی زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم گھر قائم کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پوری کی پوری اسٹیٹ ہے، پوری ریاست ہے. اس میں کچھ فیصلے ہونے ہیں، اس سے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، اس سے اگلی نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے. اس کو اسلام نے نہایت خوبصورت توازن پر قائم کیا ہے. یعنی اس کے اندر جس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کے حقوق متعین کیے گئے ہیں. جس طریقے سے مرد پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں تو اس کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں، اسی طرح عورت پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں تو اس کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں. قرآن نے نہایت خوبصورت اسلوب میں اس کو بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. جس طرح ان کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے فرائض ہیں. سوال یہ ہے کہ فرائض اور حقوق کے درمیان توازن قائم کیے بغیر آپ کوئی اچھا ادارہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ جی غامدی صاحب، اسی بات کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی مزید وضاحت فرمائیں. ناظرین اس بات کے بارے میں غامدی صاحب سے مزید وضاحت لیں گے اور مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیرین صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری بحث اس حوالے سے فیمنزم کی ضمن میں کی جاتی ہے، ویمنز رائٹس کے حوالے سے کی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کی جاتی ہے. ایک خاتون ہونے کے حوالے سے آپ کیا ایکوالٹی ورسز، اگر میں کہوں بیکاز ورسز کا معاملہ تو نہیں، لیکن ایک طرف ایکوالٹی ہے اور دوسری طرف یہ حفظ مراتب اور رسپانسبلٹیز کی ڈویژن ہے جس کا ایک نظم ہے. یہ ڈویژن آپ تسلیم کرتی ہیں خاتون کی حیثیت سے یا یو سی پرابلمز ان اٹ؟ میں ایکوالٹی کا لفظ جو ہے نا، آئی تھنک اٹ از سم تھنگ وچ از اوور ریٹڈ. ٹھیک ہے، ہر انسان کے کچھ رولز ہوتے ہیں جو وہ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ناٹ نیسسریلی ان اے ریلیجس تھنگ، ان اے ریلیجس سیٹنگ، بٹ آپ کے سوشل سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک جھنڈا لے کے باہر سڑکوں پہ نکلیں کہ آئی وانٹ دس اینڈ آئی وانٹ دیٹ، بیکاز اسی طرح آئی ایم شیور کہ مردوں کے حوالے سے بھی بہت اس طرح کے ڈیمانڈز ہوں گے ان کے دلوں میں جو کہ ہو سکتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، یو نو، اینڈ دے کانٹ کم آؤٹ ود اٹ. تو یہ ایکوالٹی، فیمنزم، مراتب ہوں گے، اس میں ہائرارکی آف ایوری بڈی آف کورس، بیکاز you don't see that as a problem. I don't see that as a problem because equality وہ میں جا کے لڑوں گی سڑک پہ جبکہ I am feeling unequal, but when I know I am equal, why should I fight? This is my سنی point. صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف ہماری بہن نے اشارہ کیا، لیکن ایک مرد کی حیثیت سے آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک عورت جو کہتی ہے میں نے طلاق دے دی، بچوں کی ذمہ داری بھی میں اٹھا رہی ہوں جی، یا کم از کم برابر اٹھا رہی ہوں، آپ کی بھی اٹھا رہی ہوں برابر، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو اس سے پورا سغرا کبرا ہی پورا نظام کا ہی شکست و ریخت میں مبتلا ہو جائے گا. یہ تو وہ باتیں قیاسی، یہ وہ قیاسی باتیں عملی طور پہ اور دیکھیں نا، مغرب میں تو یہ ہوتا ہے، یہ قیاسی نہیں ہاں ہے. جی، قیاسی تو یہ کر مغرب رہے میں ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ذمہ داری اٹھاتی ہے میرج کے پیریڈ میں. عرض کروں گا کہ عالم مغرب کی اس وقت کی سچویشن، اس وقت وہاں جو رشتوں کا تقدس جس طرح پامال ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور آئندہ ہونا ہے، اور جس چوراہے پر ہم بھی مسلم سوسائٹی کو، مسلم معاشرے کو جس تناظر میں ہم آگے لے جانا چاہ رہے ہیں، اگر اسی طرح اگر ہم اس تباہی کے دانے بڑھتے رہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ دو پہلو ہمارے سامنے ہیں. ایک پہلو تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرح مینشن کیا کہ، اور غامدی صاحب نے اس کی بہت وضاحت کی اور بہت اس پر زور دیا کہ ایک مراتب کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، رشتوں کا ایک تصور ہے، وہ پورا نظم جو اس سے وجود میں آتا ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے. اور دوسرا پہلو جو ایکوالٹی کے حوالے سے آپ نے بحث اٹھائی تھی، تو یہ دونوں حوالوں سے میں سوال آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک یہ جو پورا نظم ہے مراتب کا، رشتوں کا، یہ قائم رہے گا؟ اور دوسرا، کیا عورتیں واقعی اس کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ کیونکہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کے بہت سارے پاکستانی حضرات میں دیکھتا ہوں باہر جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم اس میں محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیٹ سے جو ہے وہ جو مینٹیننس ملتی ہے ڈیسٹیٹیوشن کی صورت میں، وہ صرف کوئی غیرت ہی مانے ہوتی ہے، اور وہ غیرت ذرا کچھ قلت میں ہی ہے.
تو اللہ یہ کہ غیرت مانے ہو، مرد تو بڑا خوش ہوگا اس بارے میں کہ مجھے تو مینٹیننس مل رہی ہے. تو کیا آپ باقی سمجھتے ہیں کہ خواتین عمومی طور پہ اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں گی؟ اور دوسرا پہلو یہ مراتب اور اس پورے نظم کے حوالے سے دونوں کا اگر آپ جواب مجھے دیں تو مجھے. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، ابھی تو یہ ڈبیٹ ہے کہ جی مینٹیننس جو خاتون کو رائٹ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو مینٹین نہیں، وہ اس کا خرچہ ادا نہیں کرتی، تو اس وجہ سے مرد کو ایک پریورٹی ہے کہ وہ رائٹ. میں اسے ایگری نہیں کرتی. یہ صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک منٹ جی، یعنی طلاق کی صورت میں مرد پر عائد ہونے والی ذمہ داریاں مسئلہ ہے. وہ ذمہ داریاں دیکھیے کیا ہے. سوال مینٹیننس کا نہیں ہے. یعنی اس کو مہر ادا کرنا ہے، اس کو جو کچھ وہ دے چکا ہے اسے واپس نہیں لینا، اسے بچوں کی کفالت کا بندوبست کرنا ہے. جب تک بچے بڑے ہو کر اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو جاتے، خواہ وہ ماں کے پاس موجود ہو، ان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. یہ صرف مینٹیننس نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن سر یہ ساری باتیں وہ جو بعد میں ہونی ہے، اگر یہ نہیں بھی ہوتی تب بھی مرد طلاق دے سکتے ہیں، وہ ویلڈ ڈیورس ہوگی. میرا اعتراض یہ ہے جیسی طلاق دیتا ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں. لہٰذا کیا فرق کیا گیا ہے؟ فرق یہ نہیں کیا گیا کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا اور عورت کو نہیں دیا گیا. فرق صرف یہ کیا گیا ہے کہ مرد کو اقدام کرنے کا حق دیا گیا ہے اور عورت کو مطالبہ کرنے کا حق دیا گیا ہے جو لازماً پورا کر دیا جائے گا. یہی میرا جھگڑا ہے، یہی میری لڑائی ہے، اور اسی کے اوپر میں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. اگر سر پہلے پھر وہی ریپیٹ کرنے والی بات ہے کہ اگر اس طرح کی بات ہوتی کہ معاشی ذمہ داریوں کی وجہ سے تھا، تو پھر اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق اس کی ویلڈ نہیں ہے. لیکن یہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے. اگر مرد ایک دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ ریووک عورت ختم نہیں کروا سکتی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچوں کی رسپانسبلٹی، مینٹیننس اور یہ وہ شادی کے بعد، وہ شادی کی جب شادی چل رہی ہوتی ہے وہ تب بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایک ایسا حق دے دیا جائے کہ وہ عورت کو ایک اپنے یعنی قبضے میں رکھے کہ جب دل کرے اس کو رہا کر دے، جب تک دل کرے وہ اپنے پاس رکھے. اس چیز سے جو آپ مراتب والی بات کریں، رشتوں کا تقدس، میں کہتی ہوں اس چیز سے رشتوں کا تقدس خراب ہوتا ہے کہ مرد کو ایک ایبسولوٹ رائٹ دے دیا ہے کہ وہ جب تک جی چاہے وہ اپنی بیوی کو پاس رکھے، چاہے بیوی جتنی مرضی اچھی ہو، جتنی مرضی وفادار ہو، اس نے گھر میں جتنا مرضی کام کیا ہو. لیکن یہ مرد نے اس چیز کو تعین کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میری بیوی نے صحیح طرح کام کیا یا نہیں، اب مجھے رکھنی چاہیے کہ نہیں. یہ سارے حقوق جو ہیں وہ مرد کے پاس ہیں. میں کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے حق دونوں کو دیا گیا ہے. سر میں ایک منٹ میں اپنی بات کلیئر کر لوں نا، آپ نے بتا دی. تو بات یہ کہ عورت کو مطالبہ کرنا اور ایک بندے کو ایبسولوٹ، اگر یہی بات میں آپ کی تسلیم کرتی ہوں، ایسا مرد کے ساتھ کیوں نہیں ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم عورت سے مطالبہ کر لو، تو یا تم عدالت میں جا کے فیصلہ کروا لو کہ تم نے ڈیورس تم دینا چاہیے تمہیں کہ نہیں دینی چاہیے، تو تب بھی ٹھیک ہے. تب بھی میں کہتی کہ کوئی ایسی ایکویلٹی ہے. ہم طلاق کے قانون پر بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، مرد پر طلاق دینے میں کیا پابندیاں عائد کی گئی ہیں، عدالت کا کیا کردار ہے، یہ ساری بات ہم کریں گے. اس کو آپ اس تناظر میں نہ لیں جس تناظر میں آج کل لوگ یہ اقدام کرتے ہیں. مجھے اس پر بہت سی تنقید کر کے آپ کو بتانا ہے کہ اسلام کا صحیح نقطہ نظر کیا ہے. میں اس وقت صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ فرماتی ہیں نا کہ دونوں میں سے ایک کو ایبسولوٹ رائٹ دیا گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں دونوں کو ایبسولوٹ رائٹ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کو ایکسرسائز کیسے کر رہا ہے. یعنی علیحدگی کا اختیار، میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ میرا تعلق ختم کر دیں، مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں. غلام کوئی بھی نہیں ہے. لیکن طریقہ کیا ہوگا، یعنی اس کے لیے کیا ایٹیکیٹس مقرر کیے جائیں گے، کیا ضابطہ مقرر کیا جائے گا. وہ ضابطہ یہ ہے کہ مرد یہ فیصلہ کرے گا اور اس فیصلے کو بھی بتایا گیا کہ کیسے کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم یہ فیصلہ کر دے گا، اسے بھی ایک مدت مقرر کی گئی ہے. اس مدت کے اندر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا قانون کیا بتایا گیا ہے. لیکن میں جو فرق سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں وہ فرق یہ ہے کہ جب آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں اور اس ادارے کے اندر ایک کے اوپر دوسرے کے مقابلے میں کچھ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے کہ دونوں ایک دن دوسرے کو سلام کریں اور الگ ہو جائیں. دونوں کو الگ ہونے کا حق ہے. اگر تو یہ صورتحال ہوتی کہ مرد کو تو یہ ایبسولوٹ رائٹ ہوتا کہ وہ الگ ہو سکتا ہے اور عورت کو نہ ہوتا. دونوں کو ایبسولوٹ رائٹ ہے. عورت کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ اسے نوٹس دینا ہے اس بات کا کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں، تاکہ مرد کو جو ذمہ داریاں اٹھانی ہیں ان کا اہتمام ہو سکے، ان کا بندوبست ہو سکے، ان کے بارے میں کوئی گفتگو ہو سکے. ایک پر ذمہ داری پڑ جانی ہے. آپ اس کو اس طرح لیتی ہیں کہ جیسے مرد کو حق دیا گیا طلاق کا اور عورت کو نہیں دیا گیا. ایسا تو ہے ہی نہیں. میری گزارش یہ ہے، یعنی طلاق دینے کا عمل کیسے ہوگا. سر بالکل آپ صحیح مجھے استعفیٰ دینا ہے. استعفیٰ دینا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ میں کام کر رہا تھا یا جہاں میرا ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہاں میرے اوپر کچھ فرائض عائد ہوتے تھے، مجھے اس کا چارج دینا ہے. یہ میں صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کیوں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی ایک معاہدہ ہوا،
ہم نے مل کے کام کرنے کا فیصلہ کیا، اس میں ایک آدمی کے اوپر تمام ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، دوسرے کو بھی کچھ خدمات سپرد کر دی گئیں۔ اس میں آپ یہ قاعدہ مقرر کرتے ہیں کہ ایک کی طرف سے اقدام کی نوعیت یہ ہوگی اور دوسرے کی طرف سے اقدام کی نوعیت یہ ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ایک چیف جسٹس کا معاملہ زیر بحث آیا، جب وہ معاملہ زیر بحث آیا تو معلوم ہوا کہ قانون ہم نے بنا رکھا ہوا ہے کہ اقدام کیسے کرنا ہے۔ تو اصل میں یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا، صورتحال یہ طلاق عورت نے کیسے حاصل کرنی ہے اور مرد نے کیسے دینی ہے، یہ ہے فرق بنیادی طور پر۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس فرق کی وجہ صرف یہ ہے کہ دونوں کے اوپر ذمہ داری برابر نہیں رکھی گئی۔ اگر ذمہ داری برابر رکھ دی جائے تو ظاہر ہے کہ حق بھی برابر ہونا چاہیے۔ میں ایک چیز ایڈ کروں گی، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک آپ ذمہ داری کی بات کرتے ہیں کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہو کے طلاق دیتا ہے کہ میں نے اس چیز کا بندوبست کر لیا ہے، میں نے مینٹیننس کا بندوبست بھی کر لیا ہے، بچوں کے نان نسخے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ پریکٹیکلی ایسا کبھی نہیں ہوا، اس کے لیے بھی عورت کو عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ یہ ریزن لاجک آپ نے دی ہے، اس کے لیے بھی عورت کو عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ ہم اس پہ زیر بحث لائیں گے بعد میں کہ ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ پورے اسلامی قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ میں تو اس وقت آپ کو اصل قانون واضح کر رہا ہوں، میں بتاؤں گا آپ کو کہ شریعت اس قانون کو کس طریقے سے کہتی ہے کہ عمل پذیر کیا جائے، اس کے لیے کیا ذمہ داریاں ڈالتی ہے، کن چیزوں کے لیے مکلف ٹھہراتی ہے انسان کو۔ میں صرف اس وقت ایک سوال کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جس معاملے کو آپ توڑ رہے ہیں اس کو توڑنے کا حق دونوں کا ہے۔ مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں ایک ادارے سے نکل جاؤں، اور عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ نکل جائے، لیکن نکلنے کا عمل کیسے ہوگا؟ نکلنے کا عمل اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اس کو موقع ملنا چاہیے نا اس بات کا، یعنی وہ یہ دیکھے گا، خواہ عدالت میں چلی جائے عورت، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ عدالت میں جانے کے بعد عورت جب یہ مطالبہ کرے گی کہ میرے یہ حقوق مالی عائد ہوتے ہیں، تو یہ مطالبہ کرنے کا اس کو حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کو کتنے سال لگتے ہیں اپنا رائٹ لینے کے؟ ہم گفتگو کریں گے سال کیوں لگتے ہیں، چاہوں گا جی کہ فی نفس ہی روح ہم ان جزیات میں جائیں گے۔ اس ریزن کی وجہ سے ہے کہ عورت کو ایکول رائٹ نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی کنفیوژن ہے یا یہ جو آپ کا سوال ہے یا جو آپ کا اعتراض ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غامدی صاحب، یہ جو سوال ربیہ باجوہ صاحبہ نے اٹھایا یہ ایک اہم پہلو کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت اگر اپنے تمام فرائض پورے کر رہی ہے، جو بھی ذمہ داریاں اس پر دین یا اخلاق ڈالتا ہے ان کو پوری طرح سے ادا کر رہی ہے، خامند کی وفادار ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور خامند کسی بھی وجہ سے جو معقول یا غیر معقول ہو اٹھ کر اچانک اس کو طلاق دیتا ہے، اس میں عورت کا کیا قصور؟ اسی بات کو ذرا پلٹ کر دیکھیے، خامد اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں بھی اس نے اٹھا رکھی ہوئی ہیں، محبت بھی کر رہا ہے اور ہر طرح کی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے، جس پہلو سے بھی اس پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہا، کوئی اس میں نقص بھی نہیں ہے۔ آپ عورت کو یہ حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے کہ وہ اس کے باوجود یہ مطالبہ کرے کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں؟ اگر یہ حق آپ عورت کو دیتے ہیں تو مرد کو بھی دیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم اصل میں اقدام کرنے کو اس معنی میں تعبیر کر رہے ہیں کہ جیسے مرد کو یہ ایبسولوٹ حق مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کو ملا ہے۔ ایک عورت فرض کر لیجئے کہ آتی ہے اور آ کر معاشرے سے یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے، تمام ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، ہر طرح کے معاملات انجام دے رہا ہے۔ جب ہم اس طرف بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو اگر فرض کر لیجئے اس کا پابند کیا جائے کہ وہ ثابت کریں اس بات کو کہ مرد نے فلاں ذمہ داری پوری نہیں کی، فلاں معاملہ نہیں کیا، یہ معاملہ نہیں کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں بالکل اسلام نے بھی یہی کیا، یعنی اس نے دونوں جانب دونوں کو حق دے دیا ہے کہ اگر وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، صرف اس کا پروسیجر بنا دیا ہے کہ مرد اگر الگ ہونا چاہے گا تو اس پروسیجر سے گزرے گا، خاتون اگر الگ ہونا چاہے گی تو اس پروسیجر سے گزرے گی۔ یہ اس میں پابندی نہیں لگائی کہ وہ تمام ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے یا عورت تمام ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے تو پھر آپ کو حق طلاق نہ دیا جائے۔ اس حق طلاق کو پہلے سمجھ لیجئے کیا چیز ہے۔ ہم نے آزادانہ طریقے سے معاہدہ کیا، دونوں نے نکاح کے رشتے میں اپنے آپ کو باندھا، دونوں نے کچھ ذمہ داریاں اٹھائی، دونوں کو اسلام نے حق دے دیا کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن الگ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے اوپر معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور بعد میں بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کو حق دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کر لے، اور خاتون کو اس کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنے اس فیصلے کی اطلاع سوسائٹی کو دے تاکہ اس معاملے میں مرد کو متنبع کیا جا سکے کہ خاتون تم سے الگ ہونا چاہتی ہے، تم پر یہ ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، اس معاملے کو سلجھانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ اختیار کر لی جائے۔ اس کے بعد اس کا مجرد یہ کہہ دینا کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی بنیاد پر اس کو طلاق کا حق حاصل ہے۔
تو میرے نزدیک دونوں طرف معاملہ بالکل برابر ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ اس کی غلط تعبیر ہوگی. یعنی یہ بات کہ عورت کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کی کوئی معقول وجہ بتائے, مرد کو پابند کیا جائے کہ اس کی کوئی معقول وجہ بتائے, اس طریقے سے آپ معاملے کو ایسی صورت دے دیتے ہیں جس میں پیچیدگی زیادہ پیچیدگی ہے. نہ عورت کو اس طرح کی کوئی وجہ بتانے کا پابند کرنا چاہیے, نہ مرد کو. دونوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ جس وقت چاہیں علیحدگی کا فیصلہ کر لیں, لیکن علیحدگی کا فیصلہ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. وہ طریقہ شریعت میں مقرر کر دیا گیا ہے کہ مرد اگر الگ ہونا چاہے گا تو اس پروسیجر سے گزرے گا. اس کے بعد اگر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنا خوبصورت پروسیجر ہے, اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے, مرد کو کس طرح پابند کیا گیا ہے, عورت کو کیسے مواقع دیے گئے ہیں, معاملات کو سنبھالنے کی کیا صورتیں ہیں. اس کو اس وقت کے قانون پر قیاس نہ کریں, ہم شریعت کو سمجھیں گے. بالکل اسی طریقے سے جس وقت عورت یہ اقدام کرے گی تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مرد ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا نہیں ادا کر رہا تھا, وہ کہتی ہے میں رہنا نہیں چاہتی. اس کے معاملے کو دیکھ لیا جائے گا. اب معاملات کو درست کرانے کی کوشش کریں گے, اس کا بھی ایک پروسیجر ہوگا, اس کے بعد فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا. ہم نے بہت مفصل گفتگو کی اس بارے میں کہ طلاق کا حق کیا ایبسلیوٹ رائٹ ہے, کیا مطلقاً یہ حق دے دیا گیا ہے شوہر کو کہ وہ یہ طلاق دے دے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہمارے سامنے آئے, غامدی صاحب کے بھی نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.